گیا دو ہاتھ کے لیے تیار ہے, ڈرنا کسی سے نہیں. میرے جو اس سے پہلے ناسک میں کسی نے مجھ سے کہا 5 منٹ دے دیں گے, ٹھیک ہے وقت میں 5 منٹ لے رہا ہوں, میں آج زیادہ وقت لے لیا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. میں نے ناسک میں اس سے پہلے جب پہنچا تھا تو کسی نے کہا تھا کہ 86 کا جو غیروں کے ساتھ میں مقابلہ ہوا تھا کفاروں کے ساتھ میں, تو اس میں جو ہے وہ مسلمانوں نے جب لڑائی کی تو مسلمان کم تھے, غیروں نے جب اس پہ حملہ مسلمانوں کی آبادیوں پر حملہ کیا تھا تو مسلمان کم تھے, لیکن مسلمان نکلے اور لڑائی کی, مگر جب وہ تھوڑے تھے, مگر جب نکلے تو اس کے بعد میں یہ دیکھا گیا کہ شہنشاہ ناسک سرکار صادق شاہ حسینی مزار اقدس سے باہر گھوڑے پر سوار نکلے تھے, ہاتھ میں ایک فوج تھی اور شہنشاہ ناسک نے ہاتھ میں تلواریں تھی اور کفاروں کو بھگایا. تو مجھ سے کہنے لگے کہ ناسک میں کچھ وہابیت کے معاملات چل رہے تھے, تو مجھ سے کہنے لگے کہ حضور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناسک میں کیسے کیا کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ شہنشاہ ہے نا وہ ہماری مدد کریں گی. میں نے کہا کہ یقیناً ہمارے بزرگوں کی امداد حق ہے, ہم سنی ہیں اس کو مانتے ہیں, دیوبندی نہیں ہے, ہم سنی ہیں, ہم وفادار ہیں, اور کتوں کا کام ہوتا ہے اپنے آقا کی مدح و ثنا کرنا, اپنے آقا کی مدح و ثنا بیان کرنا, یہ کتوں کا کام ہوتا ہے. تو ہم سنی ہیں, ہم اپنے آقا کے چاہنے والے ہیں, تو ہم یہ مانتے ہیں بزرگوں کی جو ہے وہ امداد حق ہے, اور بزرگان دین اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. وہ دیوبندی کا کوئی بزرگ ہوگا جو کسی کا کام نہیں آ سکتا, سنی کا ہر بزرگ کام آتا ہے. وہابی کا کوئی نبی ہوگا جو منظر مٹی میں لے گیا ہوگا, سمجھے. ہمارا نبی تو زندہ ہے, تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, میرے چشمے عالم سے چھپ جائے گا. کوئی فرضی نبی ہوگا وہ وہابی کا جو مرد مٹی میں مل گیا. ہمارا نبی زندہ ہے, ہمارا نبی زندہ ہے. تو بہرکیف تو میں نے یہ کہا کہ شہنشاہ کی امداد اور بزرگوں کی امداد حق ہے, اس کا انکار نہیں, مگر وہ امداد ہوگی جب ہم خود کھڑے ہوں گے. پھر میدان میں اترو نا, میدان میں آؤ, پھر دیکھو اپنے بزرگوں کی کیسی حمایت ہوتی ہے. اپنے حق کے لیے لڑو, پھر دیکھو غریب نواز کیسے ہندوستان کا حکومت کا تختہ پلٹتے ہیں. لڑو تو صحیح اپنے حق کے لیے, لڑو تو صحیح. پھر دیکھو شہنشاہ ہندوستان کی ولایت کیسی ہے, پھر دیکھو مسعود غازی سید سالار کیسی مدد فرماتے ہیں, پھر دیکھو چوچا سے باقی میں اشرف کا فیضان کیسے ہوتا ہے. خواجہ جان کیسے مدد فرماتے ہیں, پھر دیکھو سرکارے بابا جان اما جان رحمت آباد سے کیسے مدد فرماتے ہیں, پھر دیکھو تمہیں ماہی بھی کیسے تمہاری مہاراجا کا فیض کیسے ہوتا ہے, اعلیٰ حضرت کیسے تمہارے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اعظم کیسے تمہارے لیے آتے ہیں, سرکارے شاہ وجود الدین علوی کیسے تمہاری مدد فرماتے ہیں. پھر دیکھو تاج الشریعہ کی حمایت کیسے ہوتی ہے. پھر دیکھو کہ چوٹا کے تاجدار شیخ المشائخ علی حسین اشرفی میاں کیسے آتے ہیں. دیکھو تو صحیح, کھڑے تو ہو جاؤ, اپنے حق کے لیے کھڑے تو ہو جاؤ. پھر دیکھو سرکاروں کی امداد کیسے ہوتی ہے. چوڑیاں پہن کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ یہ گھر میں بیٹھیں گے اور کچھ کہیں گے ارے ہو جائے گا کچھ نہیں. میدان میں نکلو میدان میں, اور کسی سے یہ پرواہ مت کرو مولانا صاحب آئیں گے, امام صاحب آئیں گے, نہ, خود نکلو اپنی ذمہ داری پر. لڑنا سیکھو, مرد بنو. مرد کی اولاد ڈرتی نہیں ہے, سمجھے, بوٹ پینے والے لوگ نہیں ہیں ہم. نہیں پیتے سمجھے, دلیاں کھاتے ہو نا تم. بیل کھا کے بیل کا دماغ مت بنو, سمجھے, سست نہیں بنو, سمجھے. بیل کھاؤ, شیر بنے, سمجھے, شیر کھاتا ہے شیر بنو, اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کرو. سنی ہو, سنی بن کر ہو, ایسے پکے سنی نوری میاں لکھتے ہیں
اپنے عقیدے میں ایسا ٹناٹن ہو کہ دوسرے دیکھ کر تعصبی جانے، ایسا پکا ٹی وی ایس سنی بن کر سلسلہ نہیں، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، ارے مندر کے گھنٹا اور مسجد کی اذانیں ایک نہیں ہو سکتی، ویسے حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتا، حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتا، اور غریب نواز کا صدقہ کھاتے ہیں، غریب نواز کے ہندوستان میں رہتے ہیں، غریب نواز کے ٹکڑوں پر پھنستے ہیں، غریب نواز کی عزت کے لیے بھی بھونکنا نہیں سیکھا تو پھر کیا کام کیا؟ اپنے سرکاروں کے لیے بھی بولنا نہیں سیکھا تو ہماری زندگی کیا کام کی؟ بولنا سیکھو اپنے بزرگوں کی بارگاہ کے تحفظ کے لیے، ان کی جو ہے وہ عزتوں کے تحفظ کے لیے، ہماری ماں باپ کی عزتیں قربان ہو، ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی عزتیں قربان ہو ان بزرگوں کے قدموں پر، کہ جن کے دم قدم آج ہم زندہ ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم موجود ہیں یہاں پر، ورنہ ہوتے وہی، سمجھے؟ یہ ان کا صدقہ ہے ان بزرگوں کا، تو ان بزرگوں کا احسان مانو اور کھڑے ہونا سیکھو ان بزرگوں کے لیے، زندگی بھر جو ہے وہ ان بزرگوں کی باقیہ دلاتے رہے، کبھی ان کی عزت پر کوئی انگلی اٹھائے تو اپنے آپ پر کھڑے ہونا تو سیکھو یار، سیکھو کھڑے ہونا، تو سنیوں بنو سنی مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، سمجھے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھے اور اسی سچے مسلک پر موت نصیب فرمائے۔ آخری ایک شعر جو مجھ سے کہا گیا وہ پڑھتا ہوں کہ یہیں پہ مسعود غازی نے اپنے سر کو کٹایا ہے، یہیں پہ مخدوم اشرف نے پرچم حق لہرایا ہے، یہیں پہ مسعود غازی نے اپنے سر کو کٹایا ہے، یہیں پہ مخدوم اشرف نے پرچم حق لہرایا ہے، یہیں پہ حاجی علی وہ حاجی ملنگ و مخدوم ماہم، بابا تاج الدین کا ہم پر سایہ، بابا تاج الدین کا ہم پر سایہ ہے، ان سب کی چوکھٹ سے بٹتا ہے جام عرفان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، محمد رضا زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت قائم آباد۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اور صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ دوران گفتگو اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا ہو جو شرعی جس پر گرفت ہو اور شرعی غلطی، اگر کوئی ایسا جملہ نکلا ہو کہ جو جس پر توبہ لازم آتی ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں الفاظوں سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔